ویلکم بیک۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، آذربائیجان ایئر لائن کا مسافر طیارہ قازقستان میں گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے میں 42 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، 2 بچوں سمیت 25 افراد کو بچا لیا گیا۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق طیارے میں عملے کے 5 اراکین سمیت 67 مسافر سوار تھے۔ مسافر طیارہ باکو سے روس کے شہر گروزنی جا رہا تھا، جو قازقستان کے شہر اکتاؤ کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ حادثہ دھند کی وجہ سے پیش آیا۔ پائلٹ نے ہنگامی لینڈنگ کی درخواست کی اور کئی بار ہوائی اڈے کا چکر بھی لگایا تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے ضلع جنوبی وزیرستان میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کرتے ہوئے 13 خارجیوں کو ہلاک کر دیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ آپریشن جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروغہ میں خارج کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے خارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ ہلاک خارج سیکیورٹی فورسز کے خلاف متعدد دہشت گردی کی کارروائیوں سمیت بے گناہ شہریوں کے قتل میں بھی ملوث تھے۔ علاقے میں کسی ممکنہ خارجی کو ختم کرنے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن بھی کیا گیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وفاقی حکومت نے مدارس رجسٹریشن سے متعلق صدارتی آرڈیننس لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ صدر آصف زرداری آرڈیننس جاری کریں گے۔ آرڈیننس لانے کا فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان اور صدر سے ملاقاتوں میں کیا گیا۔ مدارس رجسٹریشن سے متعلق آرڈیننس پر JUI سمیت دیگر سٹیک ہولڈرز نے اتفاق کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نئے آرڈیننس میں ڈائریکٹوریٹ جنرل مذہبی تعلیم کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ آرڈیننس میں سوسائٹی رجسٹریشن ترمیمی ایکٹ کے تحت مدارس کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ مدارس رجسٹریشن بل کے گیزٹ نوٹیفیکیشن کے اجراء کے بعد آرڈیننس جاری کیا جائے گا۔ منصور علی شاہ نے سپریم کورٹ کے انتظامی جج کی ذمہ داریاں ادا کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کے پاس انتظامی فائلیں بھیجی گئیں تو انہوں نے دستخط سے انکار کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے فائلز واپس بھیجاتے ہوئے کہا کہ انتظامی جج سے سبکدوش ہو چکے ہیں۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کو ایڈمنسٹریٹو جج مقرر کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کرسمس پر مسیحی بہن بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پر آج قتل کا بازار گرم ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں تقریب سے خطاب میں کہا، دنیا میں جہاں جہاں مسیحی برادری آباد ہے انہیں چاہیے کہ خون کے اس ہولی کو ختم کرانے میں اپنا پورا زور لگائیں۔ فلسطین میں اس وقت جنگ بندی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے دنیا میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ مسیحی برادری کو دل کی گہرائیوں سے اس موقع کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج دنیا میں امن کے حوالے سے جہاں پر حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی، ان کی برتھ پلیس، وہاں پر آج قتل و غارت کا بازار گرم ہے۔ ہم سب کو مل کر فلسطین میں اس خون کی ہولی کو ختم کرانے کے لیے اپنا پورا زور لگانا چاہیے۔ وہاں جنگ بندی اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ پاکستان کے اندر مسیحی برادری بڑے امن اور پرسکون طریقے سے بستی ہے۔ مسیحی برادری کا کردار ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد رکھا جائے گا۔ مل کر ہم امن کو، ترقی کے سفر کو فروغ دیں اور بھائی چارے کو فروغ دیں۔ مائنورٹیز جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس ملک کا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے عیسائیوں سے اظہار یکجہتی اور ہم آہنگی کا جذبہ اجاگر کرنے کے لیے سینٹ جوزف کیتھولک کیتھیڈرل چرچ راولپنڈی میں کرسمس تقریب میں شرکت کی۔ کرسمس پر مسیحی برادری کو مبارکباد دی۔ مسیحی برادری نے بھی آرمی چیف کا پرتپاک خیر مقدم کرتے ہوئے ان کی موجودگی اور یکجہتی پر شکریہ ادا کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے کہا کہ کرسمس عالمی طور پر نیک جذبات، سخاوت اور خیر سگالی کی قدروں کی عکاسی کا موقع فراہم کرتی ہے۔ یہی اصول ہمارے مشترک معاشرے کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں۔ پاکستان کی ثقافتی، سماجی، اقتصادی اور قومی ترقی میں اقلیتوں اور مسیحی برادری کا کردار قوم کے لیے باعث فخر اور قابل تحسین ہے۔ جنرل عاصم منیر نے اس موقع پر بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ عقائد کی دوراندیش قیادت، غیر متزلزل عزم اور ایمان، اتحاد اور تنظیم کے ذریعے اصول پر ثابت قدمی نے پاکستان کی تعمیر کی راہ ہموار کرنے کے ساتھ ساتھ قوم کی تعمیر اور خوشحالی کا ایک قابل عمل خاکہ بھی فراہم کیا۔
قائد اعظم کے آزادی، مساوات اور مذہبی رواداری کے مثالی نظریات عصر حاضر کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے قوم کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بانی پاکستان کے یوم پیدائش پر قوم کا سلام۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ میجر جنرل افتخار حسن چودھری مہمان خصوصی تھے۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے چاق چوبند دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ آپ کے سامنے سے گزرنے والا یہ دستہ فوجی اصطلاح میں پرچم پارٹی کہلاتا ہے۔ بانی پاکستان کو قوم کی جانب سے سلامی پیش کی گئی اور قومی ترانہ پڑھا گیا۔ میجر جنرل افتخار حسن چودھری نے مزار قائد پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ ملکی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ بانی پاکستان کو اعزازی سلام پیش کیا گیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے بھی بابا قوم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مزار پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کے ساتھ کور کمانڈر کراچی نے حاضری دی اور فاتح خوانی کی۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار ہلال امتیاز ملٹری نے مزار پر حاضری دی اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات میں قلم بند کیے۔ مسلح افواج کے نمائندوں نے بھی حاضری دی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش پر زیارت کے قائد اعظم ریزیڈنسی پر پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سمیت صوبائی وزراء اور اراکین پارلیمنٹ نے شرکت کی۔ کمانڈر 12 کور بلوچستان لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم اور IGFC میجر جنرل عابد مظہر بھی تقریب میں موجود تھے۔ پرچم کشائی کے موقع پر قومی ترانہ پڑھا گیا۔ FC نارتھ بلوچستان اور پولیس کے دستے نے سلامی دی۔ بچوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کو پھول پیش کیے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم ولادت پر انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ صدر نے اپنے پیغام میں کہا کہ قائد اعظم نے ایک سیاسی جدوجہد کے ذریعے تاریخ کا دھارا بدلا۔ ایک خوشحال اور انصاف پر مبنی قوم بننے کا ہمارا سفر بھی جاری ہے۔ سماجی انصاف، معاشی مساوات اور قانون کی حکمرانی کے لیے کام کرنا ہے۔ ہمیں نوجوانوں کی تعلیم پر سرمایہ کاری کرنا ہوگی۔ پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے انہیں علم و ہنر دینا ہوگا۔ معاشرے کے پچھلے طبقات کی بہتری کے لیے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، قائد اعظم نے وہ کر دکھایا جسے لوگ ناممکن سمجھتے تھے۔ قائد اعظم اتحاد، انصاف اور مساوات پر یقین رکھتے تھے۔ ایسے پاکستان کا تصور دیا جہاں قانون کی حکمرانی ہو۔ قائد اعظم کی میراث سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ قوم کی ترقی، خوشحالی اور اتحاد کے لیے محنت کرے۔ اگلی بار کراچی کے لیے بھی فنڈ مانگے تاکہ شہر کی سڑکیں بن جائیں۔ گورنر سندھ کی وزیر اعلیٰ سے درخواست، جس پر وزیر اعلیٰ سندھ بولے کراچی میرا شہر ہے۔ وزیر اعظم سے K4 کے لیے 25 ارب مانگے، کلری بیگار کے لیے 20 ارب وفاق اور 20 ارب ہم خرچ کر رہے ہیں۔ سائٹ کی سڑکوں کے لیے ابھی ان سے فنڈ لیے۔ پاکستان کے روڈ فیڈرل فنڈنگ سے بن گئے، نہ بنا درباد سے سکھر جو ہے انہوں نے کہا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، اور یہ عمران خان نے شروع کیا تھا۔ ابھی بھی ہماری ڈیمانڈ وفاقی حکومت سے یہی ہے کہ اس کو وفاقی فنڈ سے بنایا جائے۔ جب اگلی بار وزیر اعظم سے فنڈ مانگے تو کراچی کے لیے بھی تھوڑا مانگے تاکہ کراچی کے روڈ راستے بھی بن جائیں۔ میری عادت سے مجبور اب میں اب تو گناتا ہوں، وزیر اعظم میں نے مانگے اور ملے K4 ایک سیکنڈ 25 ارب کلری بیگار فیڈر کی لائننگ جو K4 کے لیے ضروری ہے، 40 ارب کا پروجیکٹ، 20 ارب ہمارے، 20 ارب وفاق کے۔ سائٹ کے روڈز وہ وزیر اعظم صاحب نے خود 5-5.5 ارب کے بڑھ کے ہو گیا۔ کتنا؟ کراچی میرا شہر ہے، ہم سب کا شہر۔ آپ تو صرف کراچی کو کہتے ہیں نا، آپ سندھ کے گورنر ہیں میرے بھائی۔ میں نے کہا ہم سب کا شہر بالکل ہے، میں نے کہا میرا شہر ہمارا ہے۔ ابھی تو میں بات کر رہا ہوں نا۔ KWSSIP کا پارٹ 2 $260 ملین ورلڈ بینک سے اپروو کرائے کراچی شہر کے لیے۔ کبھی میری طرف سے تو ایسے کوئی تفرق پیدا نہیں کیا گیا پورے سندھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے۔
کئی بار کہوں کہ ریڈ لائن ہماری حکومت کے لیے شرمندگی بنی ہوئی ہے. شرجیل میمن سے درخواست کی ہے کہ اس کام میں تیزی لانے کی ضرورت ہے کیونکہ یونیورسٹی روڈ سے گزرنے والوں کو دشواری کا سامنا ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب کی مزار عقائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو. بولے کل بورڈ کی میٹنگ میں دوبارہ یہ مقدمہ اٹھاؤں گا. پانی کی کمی ہے شہر میں اور کچھ لوگ اس پانی کی کمی کے اوپر سیاست کرنے کے لیے پانی ضائع کر رہے ہیں. اگر آپ ٹینکر جو پانی ہے ضائع کر کے آپ کیا پیغام دے رہے ہو کہ پانی بہت ہے ہمارے پاس. 3-4 روز میں ایک پریس کانفرنس کروں گا, میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس کے دور میں ٹینکر کا کانسیپٹ شہر میں سٹارٹ ہوا تھا, کس کے دور کے اندر یہ بلند و بالا عمارتوں کو بنانے کی اجازت دے دی گئی جس کی وجہ سے آج رہائشیوں کو پانی نہیں مل پاتا. میں نے بحیثیت میئر کے کئی بار اس ایشو کو ریز کیا ہے کہ جو ریڈ لائن ہے وہ ہماری حکومت کے لیے اس وقت شرمندگی بنی ہوئی ہے. میں نے وزیر صاحب کو بھی, شرجیل صاحب کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کو اس کام کو ایکسپیڈائٹ کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز جو لوگ اس روڈ سے گزرتے ہیں یونیورسٹی روڈ سے وہ بڑی تکلیف اور بڑی دشواری کا سامنا کریں. اور کل بورڈ کی میٹنگ ہے, میٹنگ میں جا کے ایک بار پھر یہ مقدمہ ریز کروں گا. یہ جو بار بار پانی کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, ان کی نااہلی کہہ لیں یا اوور کانفیڈنس کہہ لیں, وہ بھی بات میں ان کے سامنے رکھوں گا. ہماری جو 106 سڑکیں ہیں ود دی ایکسیپشن آف یونیورسٹی روڈ, باقی تمام سڑکوں کے اوپر کام ہوا. 80% ہم کام مکمل کر چکے ہیں. انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی GHQ حملہ کیس کے 2 ملزمان محمد عاصم اور شہید سکندر کے اشتہار جاری کر دیے. عدالت نے عدم حاضری پر اشتہار جاری کیے. عدالت نے ملزمان کو 24 جنوری تک پیش ہونے کا وقت دیا. عدالت نے کہا ملزمان پیش نہیں ہوتے تو اشتہاری قرار دیے جائیں گے. جائیداد ضبط ہوگی. GHQ حملہ کیس میں 119 ملزمان میں سے 117 پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے. میرا کام ہے پاکستان کے لیے کھیلنا, سیاست میں نہیں آنا چاہتا. شاہین شاہ افریدی کی مزار عقائد پر میڈیا سے گفتگو. کہا بھارت اگر پاکستان میں کھیلتا تو اچھی مہمان نوازی کرتے. وہ جہاں بھی کھیلے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. میں کھیلنا, میں سیاست میں گھسنا نہیں چاہتا. جب آپ سٹار پہنتے ہیں تو آپ ہمیشہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں. وہ کسی بھی میدان میں, وہ صرف کرکٹ نہیں ہے. ٹیم نے کبھی ہمت نہیں ہاری, آپ سب نے حوصلہ دیا ہے. ماشاءاللہ جیسے اینڈنگ ہوئی ہے ون ڈے کرکٹ میں تو ایک ہسٹوریکل سیریز ہم سب کے لیے رہی ہے. اگر وہ آتے تو ہم ان کی مہمان نوازی کر لیتے. پاکستان میں جو بھی آتے ہیں مہمان نوازی کافی اچھی ہوتی ہے. مقابلہ ہے وہ کسی بھی میدان میں ہو انشاءاللہ. کراچی یونیورسٹی کی نتاشا حسن نے 700 لڑکیوں کو مات دے کر پہلی پوزیشن حاصل کر لی, جبکہ لڑکوں میں پہلی پوزیشن سہیل عامر نے حاصل کی ہے. اس حوالے سے تفصیل کیا ہے جانتے ہیں سکھر سے اپنی نمائندہ سہرش کھوکھر سے. میراتھن ریس جو اپر سندھ میں پہلی بار ہوئی اور اس میں لڑکوں نے تو میدان مارا ہی, مگر لڑکیوں میں کراچی یونیورسٹی کی نتاشا نے دوسرے نمبر پر ممتاز ہے, تیسرے نمبر پر ماریا ہے, جبکہ چوتھے نمبر پر کراچی یونیورسٹی کی سہرش نامی لڑکی ہیں. نتاشا ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سب سے پہلے یہاں پہنچی تھی. ان سے جانتے ہیں کہ کیا جوش اور ولولہ تھا. نتاشا آپ سب سے پہلے پہنچی, کتنی دیر لگی آپ کو پہنچنے میں اور کیا لگن تھی, کیا محنت تھی؟ سب سے پہلے میں لوک سہایتا جو میراتھن آرگنائز کروایا ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اتنی بڑی اپورچونیٹی دی بھاگنے کے لیے اور اس پلیٹ فارم مہیا کیا. تو جب میں 10 کلومیٹر بھاگ کے یہاں پہنچی تو مجھے بہت خوشی ہوئی. بہت زیادہ ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. میں اپنے کوچ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے میرے ساتھ بہت زیادہ محنت کی ہے. میرے کوچ سلویسٹین ڈین جو کہ کراچی یونیورسٹی میں ہمیں ٹرین کرواتے ہیں. بیسکلی میں چترال کی ہوں, رہتی میں کراچی میں ہوں, تو یونیورسٹی آف کراچی کی اسٹوڈنٹ ہوں میں. خبر آپ کو دیں, ٹھٹھا میں KT بندر کے قریب ماہی گیروں کی کشتی سمندر میں ڈوب گئی ہے. بات کریں گے اعجاز واریو ہمارے ساتھ موجود ہیں. آگاہ کیجیے اعجاز. جی بالکل, KT بندر کے ساحلی سمندر میں مچھلی کا شکار کرتے ہوئے ماہی گیروں کی کشتی الٹ گئی ہے, جس کے باعث ایک ماہی گیر جو ہے جس کی شناخت محمد انیس پائریری کے نام سے ہوئی ہے وہ ڈوب کر جاں بحق ہو گیا ہے, جبکہ ایک شخص مشتاق پریری کو وہاں سے ریسکیو کر دیا گیا ہے جو کہ اس وقت بےہوشی کی حالت میں ہے, جبکہ باقی 3 افراد کی تلاش جاری ہے. یہ کہنا ہے پاکستان فشر فورم کی سینئر وائس پریزیڈنٹ یاسمین شاہ کا. ان کا مزید کہنا ہے کہ جو مزید لاپتہ ماہی گیر ہے ان کی تلاش کے حوالے سے کوششیں جاری ہیں. جی شکریہ اعجاز. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ.